حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد جری اور دلیر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ نہایت دلچسپ اور غیر معمولی نوعیت کا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی، جنگ بدر میں حصہ لیا اور خوب جرأت و بہادری کے جوہر دکھائے اور غزوہ احد میں جام شہادت نوش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حمزہ، ابو یعلا اور ابو عمارہ کنیت، اسد اللہ لقب اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 نسبتیں تھیں۔ پہلی نسبت تو یہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ دوسری نسبت یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، اور تیسری نسبت یہ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حالہ بنت وہب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب یہ ہے: حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 برس بڑے تھے۔ بعض روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 4 برس بڑے تھے۔ شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن ہی سے شوق تھا۔ سیر و شکار سے بھی غیر معمولی دلچسپی تھی، تاہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بڑا حصہ اسی مشغلے میں بسر ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا واقعہ نہایت دلچسپ، حیرت انگیز اور غیر معمولی نوعیت کا ہے۔ دعوت توحید کی صدا گو ایک عرصے سے مکہ کی گھاٹیوں میں گونج رہی تھی، تاہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نوجوان جانباز سپاہی اور شکار کے شوقین کا ان باتوں سے کیا تعلق؟ انہیں صحرا نوردی اور سیر و شکار سے کب فرصت تھی جو آپ توحید اور شرک کی حقانیت پر غور کرتے؟ لیکن خدائے بزرگ و برتر نے عجب طریقے سے ان کی رہنمائی کی۔ ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول شکار سے واپس آ رہے تھے کہ کوہ صفا کے پاس پہنچے تو ایک لونڈی نے کہا: ابو عمارہ، کاش تھوڑی دیر پہلے تم اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کا حال دیکھتے۔ وہ خانہ کعبہ میں موجود تھے کہ ابو جہل نے نہایت سخت تکلیف دی اور بہت بری طرح ستایا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ یہ سننا تھا کہ رگے حمیت میں جوش آ گیا، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے۔ ان کا قاعدہ تھا کہ شکار سے واپس آتے ہوئے کوئی راہ میں مل جاتا تو کھڑے ہو کر اس سے 2 باتیں کر لیتے تھے، لیکن اس وقت جوش انتقام میں کسی کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور سیدھے خانہ کعبہ پہنچ کر ابو جہل کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری، جس سے ابو جہل زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بنی مخزوم کے چند آدمی ابو جہل کی مدد کے لیے دوڑے اور بولے: حمزہ، شاید تم بھی ہمارے دین سے پھر گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے باکانہ جواب دیا: میرا دین بھی وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جب مجھ پر حق واضح ہو چکا ہے تو مجھے کون اسلام قبول کرنے سے روک سکتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر مخزومیوں نے ان سے لڑنا چاہا تو ابو جہل کو خدشہ پیدا ہوا کہ اس طرح بنو مخزوم اور بنو ہاشم کے درمیان آگ بھڑک اٹھے گی جو بجھائے نہ بجھے گی، تو ابو جہل نے مخزومیوں کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے سے روک دیا۔ جوش حمیت میں اسلام قبول کرنے کا اعلان تو کر دیا، مگر جب گھر گئے تو دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ میں قریش کا سردار ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیا دین قبول کر لیا اور اپنے آبائی دین سے پھر گیا، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے۔ اس وسوسے کے عالم میں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے حق میں جو بہتر ہے اس کی طرف میرا دل پھیر دے۔ یہ اسلام کا وہ زمانہ تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارکم بن ابی ارکم کے مکان میں پناہ گزین تھے، اور مومنین کا حلقہ صرف چند کمزور اور ناتواں ہستیوں پر محدود تھا، اور مسلمانوں کو جلیل القدر، دلیر و بہادر اور باہمت نوجوانوں کی اشد ضرورت تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: پیارے بھتیجے، میں آپ کا بدلہ ابو جہل سے لے آیا ہوں، اب آپ خوش ہو جائیں گے۔ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
چچا میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا، اگر آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ توحید پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، اسد اللہ و اسد الرسول نے ہر لمحہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ لڑے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو جہنم رسید کیا، اور اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں مردانہ وار لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔